توکلت علیک یا رب العالمین۔ سیاسیات پر آنے والے وقتوں میں جو کتابیں ہمارے اس موجودہ دور سے متعلق کرائسس یا سیاسی بحران کے بارے میں لکھی جائیں گی، شاید ہی اتنی کتابیں سیاسیات پر کبھی پہلے لکھی گئی ہوں۔ مجھے یقین ہے ہر بڑا رائٹر، ہر بڑا تجزیہ نگار اس وقت بڑی عرق ریزی کے ساتھ مواد جمع کر رہا ہے۔ ایک طرف ایک پاپولر بلیف ہے جس کے خلاف میڈیا جاتے ہوئے ڈر رہا ہے، دوسری طرف میڈیا کی ایک کوشش ہے کہ سب کو مساوی وقت دیا جائے، اور اس کے اندر وہ اپنی اس چیز کو چھپا رہا ہے کہ وہ اس وقت 100% پس پردہ جو حقائق ہیں انہیں سامنے لانے سے ڈر رہا ہے۔ اس لیے جو کچھ سطح پر نظر آ رہا ہے وہ ایکولی بانٹ کر سب کو مساوی وقت دیا جائے، سب کے بارے میں مساوی طور پر لکھا جائے، اور آرٹیکلز کی تقسیم اور تعداد اور یہاں تک کہ شاید الفاظ تک گن کر بانٹے جا رہے ہیں مختلف پارٹیوں اور ان کے لیڈرز کے درمیان میں۔ اس لیے میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ کتابیں لکھی جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی فلم بھی بن جائے، کیونکہ سویڈن میں ایسا کوئی رجحان نہیں ہے ایسے معاملات پر فلمیں بنانے کا، لیکن یقین کیجئے یہ بہت اہم دور ہے۔ اس لیے آپ لوگ جو متواتر موجود رہتے ہیں ان لیکچرز کے دوران، ان سے میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر اسے وائرل کرنا چاہیں تو تھوڑا سا ہم بھی انتظار کریں، ٹھیک ہے؟ ویسے آپ کی مرضی ہے، کوئی زور زبردستی نہیں، لیکن موجودہ حالات میں یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے میں نے کہا نا کہ جس طرح سے ہمارا یہاں سویڈش پریس جو ہے وہ بھی اس بات کی احتیاط کر رہا ہے کہ پاپولر بلیف کے خلاف نہ جائیں، کیونکہ بات سمجھانے میں شاید بہت طویل بحث شروع ہو جائے، یا ایسی باتیں سامنے آئیں جسے کہتے ہیں کہ ہمارے ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ جتنا چھانو اتنا کرکرا، کہ مصداق ہمارے اس وقت کے موجودہ حالات ہیں۔ خاتون وزیر اعظم لانے کے خواہش مند سویڈن میں تقریباً ایک پوری جنریشن ختم ہونے کو چلی، جن کی نہ صرف یہ خواہش تھی بلکہ جنہوں نے بہت کوششیں بھی کی، اور اس دوران سویڈن میں بہت قداور خواتین میدان عمل میں آئیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ یہ منصب حاصل نہیں کر سکی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت آنے لوگ کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ خاتون بڑی تیزی سے اپنی کریڈیبلٹی کھوتی چلی جا رہی ہیں، ان کا الائنس وہ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ملیو پارٹی میں پہلے اسپروکرور کہلاتی تھی، یعنی عام الفاظ میں آپ انہیں اسپیکر کونسل کہہ لیجئے، جو 3 افراد پر مشتمل ہوتی تھی، جنہیں ڈونلڈ ڈک کے وہ بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، جو بھی ہیں، وہ 3 کریکٹرز ان سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ سویڈش میں ناتک ناتے اور شاتے، ہوپو لوپو ڈوپو، یا انگریزی زبان میں ہوئی ڈوئی اور لوئی، جو سویڈش میں ناتک ناتے اور شاتے، جو بعد میں 2 ہو گئے اور اب 1 رہ گیا ہے، اور جنہوں نے اعلان کر دیا ہے اپنی ریٹائرمنٹ کا بھی کہ وہ مستعفی ہو رہے ہیں، لیکن ان کے خیالات آنے لوگ سے بالکل میل نہیں کھا رہے، اور ابھی وہ غالباً مئی تک رہیں گے جب ان کی پارٹی میں نئی اسپوک پرسنز کونسل آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں وہ 1، 2 یا 3 کی تعداد میں ہو، جو بھی ہے ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، لیکن اس وقت تک وہ آنے لوگ کی اس پوزیشن کے لیے یقیناً کمزوری کا باعث بنتے رہیں گے۔ دوسری طرف تمام تر سیاسیات سے ہٹ کر ایک بڑی تعداد کی خواہش یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ماڈرن دور میں سویڈن کی ترجمان حکومتی سطح پر ایک خاتون ہو، یعنی ایک خاتون وزیر اعظم ہو، جس کی کوششیں ایک طویل عرصے سے ہو رہی ہیں۔ اب جو کچھ اس وقت سیاست میں ہو رہا ہے، بظاہر 2 بڑے گروپ، الائنس جو ماڈریٹس کی سرکردگی میں ہیں، اور ریڈ گرین بلاک جو سوشل ڈیموکریٹس کی سربراہی میں ہیں۔ بظاہر کرسٹرسن صاحب نے بڑی سختی سے انکار کیا ہے کہ وہ ایس ڈی پارٹی سے کوئی تعاون نہیں کریں گے، لیکن کمیونل یا کونسل سطح پر بڑی تیزی سے روابط قائم کیے جا رہے ہیں پورے سویڈن میں، اور یہی کام آنے لوگ بھی کر رہی ہیں، اور ان کے بیان میں اس حد تک تضاد ہے کہ جہاں ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ ہمیں گروپ بندی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں
کوشش کرنی چاہیے, تعاون کریں, کسی کو باہر نہ چھوڑیں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں اس 6 کے گروپ میں. یعنی انہوں نے وینسٹر پارٹی کو, یعنی کمیونسٹ پارٹی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی, ریڈیکلز فار لیفٹ پارٹی یعنی کہہ لیں آپ اس کو, اور ایس ڈی سویڈش ڈیموکریٹس کو ہٹا کر ایک بڑے تعاون کا اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. یعنی باقی لوگ تو صرف ایس ڈی پارٹی کو ہی ایکسٹریمسٹ سمجھ کر انہیں باہر دھکیل رہے ہیں, بلکہ یہ تو وینسٹر پارٹی کو بھی باہر دھکیل رہی ہیں. اور ان کی اپنی طاقت 8.2% ہے, اور یہ محسوس کر رہی ہیں کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ تقریباً 27-28% کو نیگوسیشن سے ہٹا سکتی ہیں. یہ ایک ناممکن سی بات ہے, لیکن لوگوں نے, پریس نے بھی انہیں دوسروں کی نسبت 4 منٹ زیادہ کا وقت دیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ کوئی اچھا تاثر دینے میں ناکام رہی ہیں. لیکن آج کے حالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے سویڈش ووٹرز کے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں, بلکہ بڑی تیزی سے انہیں تبدیل کر رہے ہیں. ایسے حالات میں کیا ہوا کرتا ہے عام طور پر کہ یا تو وہ پارٹی جس کے بائیکاٹ کیا جا رہا ہو وہ ہمدردیاں سمیٹ کر بہت تیزی سے بڑھ جایا کرتی ہے, جیسے پاکستان میں ہوا. تحریک انصاف ایک سیٹ سے ان کی مکمکا پالیسی کی وجہ سے ایک تیسری پاور بن کر سامنے آ گئی کہ یہ دونوں تو ایک ہی ہیں, تو اگر آپ کو تبدیلی چاہیے تو آپ کو کسی اور سمت دیکھنا پڑے گا. لہٰذا یا تو ایس ڈی پارٹی کو انتہائی اہمیت مل جائے گی نئے ووٹرز کی صورت میں, یا ماضی کی طرح سے نیو ڈیموکریسی اور دوسری الائنسز جو بنی تھی, نئی پارٹیز جو بنی تھی, ان کی طرح سے یہ بھی ایک ماضی کا قصہ بن کر آؤٹ ہو جائیں. لیکن فی الحال ایسا نہیں لگتا, کیونکہ 18% لے کر آئے ہیں تو ان کو ڈیزالو ہونے میں خاصا وقت لگ سکتا ہے, انلیس کہ یہ اپنے طرز عمل میں اور اپنے پروگرام میں کچھ انقلابی قسم کی تبدیلیاں کریں, کچھ ٹالرنس کا مظاہرہ کریں, جو کچھ حد تک نظر بھی آ رہا ہے. اب وہ امیگرینٹس کی مخالفت اس انداز میں اور اتنی بھرپور طریقے سے نہیں کر رہے جیسے وہ پہلے کر رہے تھے, بلکہ اب ان کا بیانیہ یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ ہمارے پاس ہیں, جو غریب طبقہ ہمارے پاس ہے, پہلے ہم ان کی طرف توجہ دیں, اس لیے دروازوں کو بند رکھیں, جو اندر آلریڈی موجود ہیں ان کو ایک سٹینڈرڈ کی زندگی دیں, چجائے کہ ہر ایک کو آنے دیں اور پورے ملک کے سٹینڈرڈ کا جو گراف ہے وہ جو تیزی سے نیچے آ رہا ہے مزید دھچکے اور جھٹکوں کے ساتھ نیچے آ جائے, اور یہ جو پسا ہوا طبقہ ہے, غریب طبقہ ہے, یہ مزید مشکلات کا شکار ہو. یہ کر رہی ہے نا یہ بات کسی نہ کسی انداز میں, تو اس حد تک. لیکن بات صرف یہی نہیں ہے, بلکہ شخصیات کا ٹکراؤ بھی ہے اس وقت. اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کسی شخص کا نام لے کر کہا گیا ہو کہ میں اس کے ساتھ مفاہمت نہیں کر سکتا. عام طور پہ گروپس پر بات ہوتی تھی, پارٹیز پر بات ہوتی تھی, اب تو باقاعدہ نام لیے جا رہے ہیں, اور یہ لوگوں کے اس طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے جو تھوڑی سی پاور ملنے کے بعد چھلک جایا کرتے ہیں. تو جو روایتی سیاستدان ہیں, ویٹرنز جنہیں کہنا چاہیے, انہیں یہ بد اخلاقی پاور کے نشے پسند نہیں آ رہے. ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سیاسیات اپنی جگہ, لیکن ایک تہذیب ہوا کرتی ہے. اور جیمی صاحب کے تو ویسے بھی کچھ اس ٹائپ کے بیانات کہ P3 کو بند کر دیا جائے کس کام کا ہے. اب ایک متوسط طبقہ جو ہے یہ بات اسے بھی پسند نہیں آئے گی. وہ ریڈیو سننے والے لوگ گاڑیوں میں, دفتروں میں, آفیسز میں, اگر آپ ڈینٹسٹ کے پاس چلے جائیں تو وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا ریڈیو چلتا رہتا ہے جو P3 سے آپ کو خبریں اور موسیقی اور حالات حاضرہ سے ہمہ وقت مطلع کرتا رہتا ہے. تو ایک متوسط طبقہ ہے جو اسے یقیناً پسند نہیں کرے گا یا پسند نہیں کرتا. وہ لوگ جو سیاسیات کو سمجھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, یا جرنلزم کے طالب علم ہیں, انہیں ہمارے وہ پرانے تمام لیکچرز کی طرح سے اسے بھی اسی طرح سے, موجودہ حالات کو بھی اسی طرح سے دیکھنا ہوگا جو ہماری پلے لسٹ ہے ریڈ بٹوین دا لائنز. ٹھیک, تو اب آپ آئیے یہ ہماری 2 بڑی پریس ٹاکس کے بارے میں. میڈیا ٹاک, کرسچن صاحب نے جو باتیں کی, بظاہر وہ ایک بات کہہ رہے تھے لیکن مسلسل وہ باقاعدہ وار کر رہے تھے سوشل ڈیموکریٹس پر, ان کے لیڈر پر اور ان کے طرز عمل پر, کہ وہ نہ تو اپنے گروپ کو چلا سک رہے ہیں, نہ تو وہ اپنے گروپ کو صحیح طریقے سے لیڈ کر سک رہے ہیں, نہ ہی اس کی صحیح طور پر ترجمانی کر سک رہے ہیں. تو اگر ایسا کچھ ہے تو یہ تو آپ کے مفاد میں جاتا ہے, آپ اسے بینیفٹ کیوں نہیں حاصل کر سکے بھائی؟ اگر اتنا ہی انکیپیبل
آدمی آپ کے سامنے آ گیا تو وہی بات ہے نا، ایک انگلی جب آپ کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف بھی اٹھتی ہیں. تو آپ نے ان سے ان مذاکرات میں کیا حاصل کر لیا؟ اگر وہ ایک کمزور انسان ہے تو آپ ان کی کمزوری سے کیا فائدہ اٹھا سکے؟ لہٰذا ان کے یہ جو خوبصورت الفاظ میں جو تنقید تھی وہ بیک سلیش ہو جاتی ہے. دوسری طرف وہ ان پر ایک اور الزام لگاتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نرمی نظر نہیں آتی. آپ سیاست میں کسی بھی چیز کو حتمی طور پر نہیں کرتے بلکہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے. یہاں مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے والد صاحب نے ایک دفعہ مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، اور پھر ایک دم بڑبڑاتے ہوئے کہتے ہیں آئیڈیالسٹ ریفارمر. تو میں جاتے جاتے رک کر میں نے پیچھے پلٹ کے پوچھا، میں نے کہا جناب آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں یا میری ستائش کر رہے ہیں؟ دفعہ ہو جاؤ. تو اسی طرح سے آج کرسچرسن صاحب کو جب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے سوشل ڈیموکریٹ کے لیڈر کو لتاڑ رہے تھے اپنے طور پر، تو مجھے لگا کہ یہ میرے والد صاحب والی حرکت کر رہے ہیں کہ اندر سے ان کی پوزیشن کو کس طرح سے تول رہے ہیں اور اوپر سے انہیں کیا کہہ رہے ہیں یا کن جذبات کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بہرحال وہ تو ایک والد تھے، ان کے ڈانٹ ڈبٹ میں بھی ایک خلوص اور ایک ستائش کا ہونا تو لازمی تھا، کیونکہ he was not there to break my confidence. ظاہر ہے کوئی بھی باپ ایسا نہیں کرتا، لیکن ایک اپوزیشن لیڈر کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار اس انداز میں کرنا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے خود ہی جو کمزوریاں دوسرے میں گنوائی تھیں اس کا مظاہرہ بھی کر دیا کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، اس لیے کوئی اتنی اسٹرانگ پوزیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن ایس ڈی پارٹی کے بارے میں انہوں نے ایک اسٹرانگ پوزیشن کا اعلان بھی کر دیا. اب جو لوگ چھوٹی چھوٹی خبریں بھی پڑھتے ہیں کہ نورلان کمیون میں کیا ہوا، اومیو لولیو کے مضافات میں کیا ہو رہا ہے، سنسوال میں، اوریبرو میں، یونگ شاپنگ میں، دالانا میں اور سکونے میں، تو یہ میں نے ان اضلاع کا نام لیے ہیں جہاں پر سینٹر پارٹی بھی انتہائی متحرک ہے کمیونٹی سطح پر ایس ڈی پارٹی کے ساتھ پینین بڑھانے میں، اور ٹاپ لیول پر اپنی ایک مضبوط پوزیشن کا اعلان کر رہے ہیں کہ ان سے تعاون نہیں. اور دوسری طرف اگر آپ حالات کو دیکھیں اور سمجھیں تو بہرحال ان کے پاس پبلک مینڈیٹ ہے، تو کمیونٹی سطح پر تو وہ ہر حالت میں ابھر کر آئیں گے. آپ کو اپنی ضروری پوسٹ وقت گزرنے کے بعد ملیں گی، جس کی شکایت بھی آپ نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ان کی افیلیشن جو ہے وہ اپنے جاب سے زیادہ ایک پارٹی کی فلسفی کے ساتھ ہے. وہ اسی جذباتی وابستگی کے ساتھ اپنی جاب بھی کر رہے ہیں. اور یہ میں کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب تک کوئی بات کی میں خود ذاتی طور پر تصدیق نہ کر لوں تو وہ تو پوسٹ میں آگے بھی نہیں کرتا کسی کی بھی، چجائے کہ خود سے ایک بیان دوں. آج بھی اگر آپ مجھے 2 پوسٹ بھیجیں، ایک میں آپ لکھیں کہ اگر اگلے 10 دن کے اندر آپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا تو آپ کی یہ درخواست کینسل کر دی جائے گی یا آپ کے اوپر مقدمہ قائم کر لیا جائے گا، یا کوئی بھی ایسی نیگیٹو چیز اس میں ڈال دیں کہ آپ مجھے یہ وارننگ دے رہے ہیں اور اس کے لیے 10 دن دے دیجئے. اور دوسری طرف آپ مجھے ایک کارڈ ایسا بھیج دیجئے کہ I thank you for your yesterday's tea party. I really enjoyed it. Thank you very much. اس ٹائپ کا ایک چھوٹا سا، یا سالگرہ مبارک، یا کوئی ایسی ہی چیز. اور پھر اس کے بعد آپ چیک کر لیجئے گا کہ آپ کا جو سالگرہ والا یا شکریہ والا جو لیٹر ہے وہ تو مجھے دوسرے دن مل جائے گا، لیکن جس کے اندر آپ نے مجھے 10 دن کی وارننگ دی ہے وہ میعاد پوری ہونے سے پہلے مجھ تک نہیں پہنچے گا. اس بات کی میں نے جب شکایت کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہاں اور بھی بڑے عہدے دار بیٹھے ہوئے تھے ایسی ہی کسی پارٹی کے، جنہوں نے میری شکایت سننے سے انکار کر دیا. اور جب میں نے کہا کہ کسی سینئر سے بات کرائیں تو جواب ملا کہ میں ہی سینئر ہوں. دور کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مجھے اپنی الف پالمے صاحب سے وہ ٹیلی فونک بات یاد آ گئی جب ایسا ہی مجھے کسی نے کہا تھا کہ مجھ سے زیادہ سینئر کوئی نہیں ہے، مجھ سے ہی بات کرو. تو میں نے کہا کوئی تو ہوگا. تو خاتون نے انتہائی غصے میں اور حقارت میں مجھے کہا کہ جاؤ جا کے پالمے کو فون کر لو، پرائم منسٹر کو. ٹھیک ہے، میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ تم 10 منٹ کے بعد اس خاتون کو دوبارہ فون کرنا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کیسے ہکلا رہی ہوں گی کہ میرا مطلب کہنے کا یہ نہیں تھا. بہرحال وہ میرا ایک پیپر تھا جس میں میں نے اپنی تنخواہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا، نیچے میرے سائن موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایسے اتنا لکھا ہے لیکن میرے
حساب سے یہ اماؤنٹ اتنا نہیں بلکہ اتنا ہے. تو میں نے ریپیوٹ کیا, میں نے کہا کہ نہیں, میں نے جو لکھا ہے وہی صحیح ہے. کہنے لگی کہ نہیں ایسا نہیں ہے, میں برسا برس سے یہ کام کر رہی ہوں اور مجھے معلوم ہے. تو میں نے کہا کہ بی بی اگر آپ یہ کام کر رہی ہیں تو پھر آپ ایک کام اور کیجئے کہ نیچے جہاں پر میں نے اپنے سگنیچر کیے ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہے یعنی ہیتر اقسم وت بائی مائی آنر اینڈ کانشیس. تو یہ حلفیہ الفاظ ہیں اور میں نے حلف اٹھاتے ہوئے سگنیچر کیے ہیں. تو اگر میں غلط ہوں تو آپ اپنی ذمہ داری جو نہ صرف آپ کی سرکاری ہے بلکہ اخلاقی بھی ہے, میرے اس کاغذ کو پولیس میں دیجئے اور میرے لیے FIR کٹوا دیجئے کہ میں حکومت کے ساتھ فراڈ کرنا چاہ رہا ہوں یا میں نے حلفیہ غلط بیانی کی ہے. کہ نہیں یہ کام میرا نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا کہ جو کام پھر آپ کا ہے پھر آپ وہ کیجئے, کوئی بھی اعتراض لگائیے, لیکن آپ یہ اعتراض مجھ پر نہیں لگا سکتی کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. کہ نہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے میں وہی کروں گی. تو میں نے کہا پھر اپنی کسی سینئر سے بات کروا دیجئے. تو یہاں پر پھر وہ معاملہ آیا اور انہوں نے کہا وزیر اعظم سے بات کیجئے. میں نے وزیر اعظم سے بات کی اور انہیں یہ پورا معاملہ سمجھایا. تو انہوں نے فوری طور پر ایکشن لیا اور ان خاتون سے کہا کہ یا تو تم فوری طور پر اسے پولیس میں دو, نہیں تو وہ جیسا کہہ رہا ہے اس پر یقین کرو اور اپنے فرائض ادا کرو. تم وہاں اپنے دل کی اور منمانیاں کرنے کے لیے نہیں بیٹھی, تو قانون کے مطابق فیصلہ کرو. بہرحال اس پوسٹ کے معاملے میں اس دن انہوں نے مجھے کسی سینئر سے بات نہیں کرنے دی اور یہی کہا کہ میں ہی سب سے سینئر. زندگی اتنی مصروف ہے کہ ابھی جب میں اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں تو تب مجھے یہ بات یاد آئی, کیونکہ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں کسی سے بات کرتا ہوں اور اس بات کو میں ویسے بھی چھوڑنے نہیں لگا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اور صرف میری ذات تک نہیں ہے بلکہ میں نے کچھ مواد اور بھی جمع کر لیا ہے. پچھلے 1-2 ہفتے میں کچھ اور واقعات ایسے ہوئے ہیں جن پر میں ایک موشن تیار کر رہا ہوں, تو ابھی قبل از وقت ہوگا اس کے بارے میں بتانا, لیکن کچھ جگہ پر ایسا محسوس ہو رہا ہے براہ راست کہ یہ 18% ووٹ ہمارے ارد گرد سے ہی انہیں ملے ہیں اور ایک انتہائی نیگیٹو رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے اور وہ قانونی لیمٹس کو کراس کر رہا ہے. لہٰذا اب وہ جرم کی حیثیت اختیار کر گیا اور جب یہ مکمل ہوگا I'll let you know کہ کیا چیز تھی اور کب اور کیسے اور اس پر کیا کارروائی کی گئی. ایک لا abiding ممبر آف کمیونٹی کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی نشاندہی کریں, خاموش رہ کر غلط روش کو تقویت نہ دیں. یاد رکھیے کسی بھی معاملے میں آپ کا قصور اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کا سلوشن آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو آپ جس کسی چیز کو روکنے, ٹوکنے یا بدلنے کی جتنی استعداد رکھتے ہیں اتنا ہی آپ کا قصور ہوتا ہے اگر آپ اتنا نہ کریں تو. بہرحال اسٹیفن لیوین نے جو اپنے بیان میں جو باتیں کی وہ بھی انتہائی دلچسپ ہیں. ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ تیار ہیں کچھ کمپرومائزز کے لیے, یہی مفہوم نکلتا ہے اس بات چیت کا اور لائن آف کوسچنز کا. تو انہوں نے انتہائی دلچسپ لفظ استعمال کیا کیونکہ سوال اس طرح سے تھا کہ سینٹر اور ملیو پارٹی کو یا ماحولیاتی پارٹی انوائرمنٹ پارٹی کے ساتھ کیا آپ کوئی خصوصی نشست کریں گے یا ان کے ساتھ کسی سائڈ ڈیل پر بات کریں گے. تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ بظاہر وہ لفظ صرف سویڈش کا لفظ ہے لیکن سیاسیات کو سمجھنے والے اور اسٹیفن کو سمجھنے والے اس بات کو فوری طور پر بھانپ جائیں گے, سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے حقیقتاً کیا کہا. انہوں نے کہا کہ ابھی اس ماحول تک ہم نہیں پہنچے. بظاہر اس کا ترجمہ یہ ہے that we did not reach to that environment. لیکن اگر آپ موجودہ حالات کے مطابق دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم ملیو پارٹی تک نہیں پہنچے. اپنی سوچ میں یا اپنے پروگرام میں یا اپنی نیگوسیشن میں یا اپنی افہام و تفہیم, یعنی کچھ لوگ کچھ دو کی سودے بازی میں. اور یہ بات کہتے ہوئے وہ مسکرائے تھے کہ ان کے اندر کی حصہ مزہ جو تھی اس نے انہیں خود محسوس کیا تھا کہ وہ کتنے خوبصورت الفاظ سے کھیل گئے کہ ابھی وہاں پر انوائرمنٹ پارٹی وہاں تک نہیں پہنچی یا ہم ابھی اس انوائرمنٹ پارٹی تک نہیں پہنچے. لیکن بظاہر جملے کا یہ مطلب تھا کہ ابھی ماحول ویسا نہیں ہوا. تو یہ وہ لیسنز ہیں جو ریڈ بٹوین دی لائنز میں ہیں, جہاں انہوں نے ایک جگہ انتہائی سخت
سختی سے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ سوشل ڈیموکریٹس سب سے بڑی پارٹی ہے، سوشل ڈیموکریٹس کا الائنس یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہی حکومت بنائے۔ تو ان سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سامنا کرنا چاہیں گے؟ یہ بات ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہاں پر انکاریہ ووٹ جو ہوتے ہیں وہ لینے پڑتے ہیں، کہ جس کے پاس انکار میں 175 ہو جائیں وہ نہیں بن سکتا، اور اپنی پچھلی ٹرم کے اینڈ پر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہار چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو لے چکا لیکن اس کے باوجود یہیں پر کھڑے ہوئے ہیں بھائی، اگر آپ وہ لے چکے اور انکار کر دیا گیا ہے تو پھر آپ کس بلبوتے پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی حکومت بنانے کا حق ہمارا ہی ہے؟ سمجھ آئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ وہ پچھلی ٹرم سے اس کا تعلق ہے، اس موجودہ الیکشن سے نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس کو پھر استعمال کر گئے کہ ہم تو لے چکے نا، اب ان کی باری ہے جو لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو میں ان کو موقع دیتا ہوں وہ لیں۔ مطلب یہ کہ کرسچر صاحب جو اپنی گردن کو مزید لمبا کر کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں نو کانفیڈنس ووٹ کا یہ سامنا کر چکے ہیں اور نتائج ان کے سامنے ہیں، تو اسٹیفن لیوین کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنا حصہ لیجئے، پہلے آئیے تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ آپ کتنے گہرے پانی میں ہیں، تاکہ یہ چیز ایکول ہو جائے۔ تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر کینڈیڈیٹ پرائم منسٹرشپ کا وہ اس ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گزرے، تاکہ پھر سب ایک لائن میں آ کر کھڑے ہو جائیں، کوئی کسی دوسرے کو نہ کہہ سکے۔ تو ایک خوبصورت مینوورنگ ہے۔ ایس ڈی پارٹی کے جمی صاحب نے جو میڈیا ٹاک کی، انہوں نے براہ راست ماڈریٹس کا نام لیتے ہوئے کہا کہ وہ ان کا رجحان اور جھکاؤ ان لوگوں کی طرف زیادہ ہے، لیکن ہم صرف پس پردہ ہی ساتھ نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ہمارے پاس ایک پاور تو ہے کہ ہم بجٹ پر انکار کر سکتے ہیں، اور 62 ممبرز ہیں ان کے ساتھ، اور بجٹ پر اعتراض کرنے والے پارلیمنٹ میں دوسرے لوگ بھی ہوں گے۔ تو اگر 62 ممبرز کے بارے میں سوچ سمجھ کر بجٹ بنایا جائے، ان کی پوزیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ان کے خیالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو یقیناً ایک بجٹ میں بہت فرق ہوگا، خاصی تبدیلی آئی۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ پس پردہ ہی نہیں بلکہ ہم سامنے سے ہی کچھ گارنٹیاں چاہتے ہیں، اور ایسی صورت میں جب ہم سامنے سے کچھ گارنٹیاں چاہتے ہیں تو انڈائریکٹلی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو کونسل سطح پر یا کمیونل سطح پر جو تعاون ہو رہا ہے یا جو ان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں ان کی پارٹی کے ساتھ، وہ قومی سطح پر بھی نظر آنے چاہیے۔ تو یہ جو اپنے آپ کو ہارڈ لائنر ثابت کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا برش آف کریں۔ ان حالات میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ بجٹ پر تفصیلی گفتگو جس نے کی ہے وہ وینسٹر پارٹی کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے انتہائی تفصیل سے سویڈش کانسٹیٹیوشن میں موجود اس شق کا حوالہ دیے بغیر یہ بتا دیا کہ ایک عبوری حکومت کی طرح سے ایک عبوری بجٹ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اور جو پیش کیا جائے گا۔ اسٹیفن لیوین نے تو یہ کہا نا کہ حکومتی کام تو چل رہے ہیں، کرسچرسن نے کہا کہ حکومتی کام تو چل رہے ہیں، لیکن ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جلد سے جلد اس کو باقاعدہ ایک سویڈن کی ترجمان حکومت سامنے آئے۔ لیکن پس منظر میں بجٹ بھی بن رہا ہے جو موجودہ حالات میں اگر نافذ کیا جائے گا تو وہ عبوری بجٹ کہلائے گا۔ یعنی اب جب ایک عبوری بجٹ بن جائے گا، تب اگر یہ سیاسی بحران ختم ہو جاتا ہے اور نئی حکومت آ جاتی ہے، تب یہ کیا کرے گی؟ کیا نئے سرے سے بجٹ بنائے گی؟ نہیں، سویڈش قانون کے مطابق یہ ایک لفظ کہلاتا ہے تھلیگ بجٹ، ایک بجٹ امینڈمنٹس ہوں گی، تو یہ اپنے پارٹی کے مطابق کچھ چیزیں اس میں ڈال دیں گے۔ اب پھر اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہمارا وہی پروگرام پڑھنا پڑے گا، پاکستان کے لیے 100 سال، ٹھیک ہے؟ اس پروگرام کو آپ پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ 80% کام جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے آنے یا نہ آنے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کام، وہ معاملات جاری رہیں گے۔ تو ویسی ہی ایک سچویشن ہمیں سویڈن میں نظر آ رہی ہے جس کا کہیں اعلان نہیں کیا گیا۔ وی کین اسمیل اٹ، اگر ہم اپنی آنکھیں کان کھلے رکھتے ہیں اور اس کے درمیان میں کہیں تھوڑا سا اوپر سوچنے والا ذہن موجود ہے، تو ان تین چیزوں کے کمبینیشن سے ہماری سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ایسا ہی کوئی سسٹم ہمارے ہاں موجود ہے آلریڈی۔ تو ہمارا وہ پروگرام جو ہے پاکستان کے لیے، وہ کہیں بلا وجہ یا کوئی ایسا بیٹھا ہوا کوئی میں مفکر نہیں ہوں کہ اپنی طرف سے گھڑ لیا۔ یاد رکھیے کہ ہم انسان جو ہیں ہم لمیٹڈ ہیں، ہم کوئی چیز ایسی تصور بھی نہیں کر سکتے جو ہمارے مشاہدے، ہمارے علم، ہمارے تجربے سے باہر ہو۔
جیسے میں نے بتایا کہ اسٹار ٹریک کے وہ جو کردار ہیں اسپاک صاحب، وہ کہتے ہیں کہ live long and prosper. میرے اختتامیہ الفاظ کیا ہوا کرتے ہیں؟ be happy and prosper. تو شعوری یا لاشعوری طور پر میں نے long live کو happy سے تبدیل کر دیا، جس کا باخودہ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن یقیناً یہ میرے مشاہدے میں تھا، میرے علم میں تھا، تو وہاں سے میری سوچ اس سے متاثر ہوئی۔ اسی طرح سے یہ 100 سالہ پروگرام جو ہے، یہ اب تک کی میری تعلیمات، میرے مشاہدہ، میرے انکشافات اور اکتشافات، جو کچھ بھی زندگی میں سامنے آیا، وہ اس پروگرام میں ڈال دیا۔ بہرحال بیک ٹو دا سبجیکٹ، تو انہوں نے اس عبوری بجٹ کا ذکر کیا ہے اور وہاں آنیلوف سے یا سینٹر پارٹی سے اپنے تعلق کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے کہ کبھی بھی نیگوسیشن کے لیے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، اور ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ تو وہاں صرف سینٹر پارٹی ہی نہیں ہے بلکہ ایس ڈی پارٹی بھی ہے، ہر ایک میں تو وہ بھی شامل ہے نا۔ اسٹیفن لوین صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس ماحول میں نہیں گئے، اس ماحول کے قریب نہیں آئے جہاں پر ہم اپنے پارٹی پروگرام میں کچھ رد و بدل کرنے کی سوچیں، جسے کرسچنسن صاحب کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ سختی نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست میں کبھی کوئی حرف آخر نہیں ہوتا، نیور سے نیور۔ لیکن اگلا جملہ ان کا کیا تھا کہ ایس ڈی پارٹی سے ہم مفاہمت نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ نیور سے نیور کہاں پر ہے؟ نچلی سطح پر۔ گاٹ اٹ؟ تو یہ ہے سیاست۔ آور آف سویڈن دا سیناریو ختم ہوا، اور پارٹ 2 میں ہم گفتگو کریں گے آور آف سویڈن دا سولوشن۔ اور جو لوگ ایک ہی نشست میں یہ پورا لیکچر دیکھنا چاہیں یا کہنا چاہیے سننا چاہیں، تو سویڈش برفانی طوفان کی ایک فلم اس کے پیچھے لگا دی ہے تاکہ آپ ریلیکس ہو کر اسے دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں، بعنوان دی آور آف سویڈن۔ وہ کمپلیٹ ہے، دونوں اس میں سیناریو اینڈ دا سولوشن، یہ دونوں اس میں شامل ہیں۔ ایک انتہائی ضروری حصہ، الف کرسٹرسن صاحب نے ایک تاریخی حوالہ دیا ہے۔ اب کیونکہ تاریخی حوالہ ہے تو اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تو ہم اپنی بات چیت کے دوسرے حصے میں اس پر توجہ دیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ تاریخی حوالہ کس طور پر تاریخی اہمیت حاصل کر سکتا ہے آج کے دور میں۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔